بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: من سعادت ابن آدم، آدمی کی نیک بختی اور خوش نصیبی کی علامت یہ ہے رضاہ بما قضى اللہ له، کہ اللہ جل شانہ نے جو اس کے لیے تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ تعالی، اور آدمی کی ابن آدم کی بدبختی اور بد نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے خیر اور بھلائی مانگنا چھوڑ دے۔ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ له، اسی طرح آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس پر ناراض ہو، شکوے شکایات کرے۔ اس حدیث مبارک کے اندر نیک بختی اور خوش نصیبی کی علامت تقدیر پر لکھے ہوئے پر راضی کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہر آدمی کی، ہر انسان کی تقدیر لکھ رکھی، اور تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، کتنا اس کو رزق ملنا ہے، کتنا اس نے راحت حاصل کرنی ہے، کیا پریشانی کیا تکلیف آنی ہے۔ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اٹل ہوتی، جس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، اس کے اندر تحریف کا یا اس کے خلاف ہو جانے کی کوئی صورت، کوئی شکل نہیں۔ اس لیے ایک ایمان والا ہونے کے ناطے جہاں اور اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا، انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا، ایسے ہی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ لہٰذا فرمایا کہ آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آدمی اپنی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جائے، اللہ کے فیصلوں پر شکوے شکایات نہ کرے، اعتراض نہ کرے کہ ایسا کیوں ہو گیا، اس طرح کیوں ہوا، اس طرح ہونا چاہیے تھا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ادھر حقیقت اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا اور شکوہ کرنا، شکایت کرنے کے مترادف ہے۔ تو انسان کی نیک بختی اور خوش نصیبی اور سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ نے جو تقدیر اس کے حق میں لکھ رکھی ہے اس پر راضی ہو جائے۔ ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، اور بد نصیبی کی دو باتیں، دو علامتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، بھلائی مانگنا چھوڑ دے، اللہ سے مانگتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہر دم اللہ سے خیر، بھلائی اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ استخارہ اس لفظ کے اندر آیا، اس حدیث کے اندر استخارہ کا مطلب ہی اللہ سے خیر مانگنا ہوتا ہے۔ ہم جو بہت سارے معاملات کے اندر استخارہ کرتے ہیں یا کسی سے ہم استخارہ کرواتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہوتے ہیں، بھلائی مانگ رہے ہوتے ہیں، خیر اور بھلائی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جس کام میں میرے لیے خیر اور بھلائی ہے اس کی طرف میری رہنمائی کر دے، مجھے اشارہ کر دے، اور جس کام کے اندر میرے لیے خیر بھلائی نہیں ہے
اس سے مجھے بچا لے، اس سے میری حفاظت فرما لے۔ یہ در حقیقت دعا مانگنے کا نام استخارہ ہے۔ تو آدمی کی بد نصیبی کی علامت یہ قرار دی گئی کہ آدمی اللہ سے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا چھوڑ دے۔ اسی طرح آدمی کی بد نصیبی کی علامت یہ بھی ہے کہ سخطہ بما قضى اللہ لہ، کہ جو اللہ نے فیصلہ اس کے حق میں کر رکھا ہے، جو تقدیر لکھ رکھی ہے، اس تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرے، اس تقدیر پر شکوے شکایات شروع کر دے، اس تقدیر پر اعتراض شروع کر دے۔ انسان جب اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لیتا ہے تو وہ ذہنی اعتبار سے پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان کامل کا بڑا ثمرہ یہ ہے کہ جب آدمی تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لیتا ہے، اس کی طبیعت بنا لیتا ہے، تو ذہنی اعتبار سے پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے حق میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور یہ فیصلہ کسی انسان کا نہیں، یہ فیصلہ کسی شخص اور فرد کا نہیں ہے، یہ فیصلہ جو میرے ساتھ ہوا، یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا، یہ جو ہے دنیا کا معاملہ نہیں، یہ تو رب کا معاملہ ہے، اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ جل شانہ نے میرے ساتھ میری تقدیر میں یہ بات لکھ رکھی تھی، لہذا میں اللہ کے فیصلے پر کیسے اعتراض کر سکتا ہوں۔ ایک بزرگ سے فرمایا کیا حال چل رہے ہیں، جیسے ہم ملنے والوں سے پوچھ لیتے ہیں کیا حال چال ہے، کیا احوال ہیں، ایسے ہی ان بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے حالات چل رہے ہیں، کیا حال ہے، تو فرمانے لگے کہ بھائی اس آدمی سے کیا حال تم پوچھتے ہو کہ جس کا دنیا کے اندر ہر کام جس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو، اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہی کچھ نہیں۔ تو سوال کرنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ دنیا کے اندر ہر کام مرضی کا ہونا، یہ تو کسی نبی کی بھی مرضی کے ہر کام نہیں ہوتے، کام تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر کام میری مرضی کا ہو رہا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی بنا دی، ہم نے اپنی مرضی اور پسند کو اللہ کی مرضی اور پسند کے تابع کر دیا ہے، اور اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی اور پسند ہوتی، اور ہماری مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی اور پسند۔ بس جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پر راضی برضا رہیں، اس پر شکر گزار رہیں۔ اے اللہ جیسے بھی حالات ہیں، جو بھی صورتحال ہے، اے اللہ ہم آپ کے فیصلوں پر راضی ہیں، ہم آپ کی تقدیر پر راضی ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں، کیونکہ بسا اوقات دکھنے میں ایک چیز اچھی لگ رہی ہوتی، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں دکھنے میں اچھی نہ لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ہر فیصلے ناقص، نامکمل، عیب زدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ لو۔ اللہ حالات کو، ماحول کو، معاشرے کو، لوگوں کو آپ کے تابع کر دے گا، آپ کے مطیع اور فرمانبردار کر دے گا، اور ذہنی اعتبار سے بھی خوشی، ذہنی اعتبار سے بھی راحت اور سکون انسان کے میسر آئے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم